جایا جا رہا ہے، کس کس کو دوزخ میں لے جایا جا رہا ہے۔ آپ ابو البشر ہیں، سب کے والد ہیں، تو ہم سب ان کی اولاد میں سے ہیں۔ ہمیں جو آدمی کہا جاتا ہے نا، اس کی وجہ ایک یہ ہے کہ ہم حضرت آدم کی اولاد سے ہیں۔ وہ قیامت کے دن دیکھ رہے ہوں گے کہ میری اولاد میں سے کون کون جنت میں جا رہا ہے، کون کون دوزخ میں جا رہا ہے۔ اتنے میں حضرت آدم علیہ السلام کی نظر پڑے گی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا امتی، اسے فرشتے جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں۔ حالانکہ آپ کی امت میں اور بھی، آپ یہ حضرت آدم کی اولاد میں تو بہت سارے نبیوں کی امتیں ہیں، مگر جب سرکار دو عالم علیہ السلام کا امتی جہنم کی طرف جا رہا ہوگا تو حضرت آدم علیہ السلام پکاریں گے یا احمد یا احمد، نبی پاک کو پکاریں گے۔ سبحان اللہ، نبی پاک علیہ السلام کو جیسے ہی یہ آواز ملے گی، سرکار دو عالم علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے پاس پہنچیں گے اور فرمائیں گے لبیک یا ابو البشر، اے ابو البشر فرمائیے کیا فرمانا ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے کہ یہ آپ کا امتی ہے، فرشتے اس سے جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب میں یہ سنوں گا تو میں حضرت آدم علیہ السلام کی صدا سن کر فرشتوں کے پاس جاؤں، اور آقا فرمائیں گے اے میرے رب کے فرشتوں ٹھہر جاؤ۔ فرشتے عرض کریں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو محکوم ہیں، ہمیں جو آرڈر ہوتا ہے ہم وہ کرتے ہیں، ہم اللہ کی نافرمانی تو نہیں کرتے، ہمیں یہ حکم ملا ہے تو ہم فرشتے کس کو لے کر جہنم میں جا رہے ہیں۔ تو اب نبی پاک علیہ السلام اپنے مبارک ہاتھوں سے اپنی داڑھی کو پکڑ کر عرش الہی کی طرف رک کر کے عرض کریں گے اے میرے رب، کیا تو نے مجھ سے وعدہ نہیں فرمایا کہ میری امت کے معاملے میں مجھے غمگین نہیں کرے گا؟ پیار تو دیکھیں، اپنی امت سے محبت تو دیکھیں۔ آقا خود فرما رہے ہیں کہ میں رب کی بارگاہ میں عرض کروں گا اے رب، تو نے مجھ سے پرومس نہیں کیا کہ میری امت کے بارے میں مجھے غمگین نہ فرمائے گا۔ اب فرشتوں کو حکم دیا جائے گا اطیعوا محمدا، محمد علیہ السلام کی فرما برداری کرو۔ یہ حکم ملتے ہی کیا ہوگا؟ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اپنے ایک شعر میں لکھتے ہیں چھوڑ کر مجھ کو فرشتے کہیں محکوم ہیں ہم۔ اب تو حکم آرڈر بجا لانے کا حکم مل گیا نا، چھوڑ کر مجھ کو فرشتے کہیں محکوم ہیں ہم، حکم والا کی نہ تعمیل ہو زہرا کیا ہے۔ حضور آپ کا حکم نہیں مانیں گے تو کس کا مانیں گے؟ اب نبی پاک فرمائیں گے کہ اس بندے کو پھر میزان عمل پر لاؤ، اعمال تولے گئے ہوں گے، رزلٹ اناؤنس ہو گیا ہوگا، گناہ زیادہ ہوں گے، جہنم میں جانے کا فیصلہ ہو گیا ہوگا، مگر آقا فرمائیں گے پھر میزان پر لاؤ، پھر اس کی اعمال تولو۔ اب جب اس کے اعمال تولے جائیں گے تو نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں میں اپنی جیب سے ایک کاغذ کا ٹکڑا نکالوں گا اور اس کی نیکیوں کے پلڑے پر رکھ دوں گا۔ جس کے گناہ زیادہ ہیں، نیکیاں کم ہیں، آقا فرماتے اب میں اپنی جیب سے ٹکڑا نکالوں گا کاغذ کا اور اس کے نامہ اعمال میں نیکیوں کے پلڑے پر رکھ دوں گا۔ نبی پاک فرماتے ہیں جیسے ہی وہ پرچہ رکھوں گا اس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ اچھا، اب جیسے ہی یہ سارا کچھ منظر ہوگا تو محشر میں ایک شور برپا ہو جائے گا، کامیاب ہو گیا، نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا، اب اسے جنت میں لے جاؤ۔ سبحان اللہ، اسی کلام کا شعر ہے نا، صدقے اس رحم کے اس سایہ دامن پہ نثار، صدقے اس رحم کے اس سایہ دامن پہ نثار، اپنے بندے کو مصیبت سے بچایا کیا۔ اچھا، اب یہ سارا ماجرا تو ہو جائے گا، مگر کمال یہ ہے کہ جس بندے کا یہ معاملہ ہوگا نا وہ نہیں پہچانا ہوگا ابھی تک یہ ہے کون سی ہستی جنہوں نے میرا اس مصیبت میں ساتھ دیا۔ آرڈر ہو چکا ہے، جہنم فرشتے لے جا رہے ہیں، انہوں نے آ کر انٹرسپٹ کیا، میری نیکیوں کا پلڑا بھاری کیا، میرا جنت کا آرڈر نکل آیا۔ اب وہ فرشتے جب جنت کی طرف لے جائیں گے نا، کہ اگر رکو تو صحیح، مجھے پہلے ان سے ملنے تو دو، یہ ہے کتنی پیاری ہستی، اس مصیبت میں میرے کام آئے ہیں۔ سرکار دو عالم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر وہ شخص عرض کرے گا میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کا چہرہ کتنا نورانی ہے، آپ کتنے حسین ہیں، آپ کیسے اعلیٰ اخلاق والے ہیں، آپ نے میرے آنسوؤں پر رحم کھایا ہے، میرے گناہ معاف کروائے ہیں۔ حضور اپنا تعارف تو کروائیے، آپ کون ہیں؟ اللہ اکبر۔ سرکار دو عالم علیہ السلام فرماتے ہیں میں اسے جواب دوں گا میں تیرا نبی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہوں، اور یہ وہ تیرا درود پاک ہے جو تو نے مجھ پر پڑھا تھا، میں نے آج ہی کے دن کے لیے تمہارے لیے سیو کر کے رکھا ہوا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دو باتیں سیکھنے کو مل رہی ہے اس حدیث میں، ایک کہ درود پاک کتنی کمال کی چیز ہے، یہ نیکیوں کا پلڑا بھاری بنانے والا عمل ہے، یہ اللہ کی رضا حاصل کرنے والا عمل ہے، اس سے بگڑے کام سنور جاتے ہیں۔ مگر انفارچونیٹلی پرابلم یہ ہے کون سا ایسا بیان ہے، کون سی ایسی محفل ہے جس میں درود پاک کے فضائل بیان نہیں ہوتے، مگر اگر ہم دیکھیں تو یہاں بہت بڑی تعداد جو ہے پورا دن گزر جاتا ہے ایک بار بھی درود نہیں پڑھتے ہیں، حالانکہ یہ کثرت سے پڑھنے والا وظیفہ ہے۔ اگر میں یہاں سے پوچھنا شروع کروں تو سب کا کوئی نہ کوئی پرابلم ہوگا، کوئی بیمار بیٹھا ہوگا، کوئی قرضے میں ہوگا، کوئی کسی ڈیفیکلٹی، کوئی کس پرابلم۔ سچی بات بتاؤں، ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مگر پڑھتے نہیں۔
सोशल मीडिया पर घंटों गुजारते हैं। प्लीज आप करके देखें एक बार, आप किसी भी प्रॉब्लम में ना एक बार करके देखें। आप कसरत से दुरूद पाक पढ़ना शुरू कर दें, अपनी आंखों से अपनी मुसीबतें हल होते हुए देखेंगे। आपके शोल्डर से बर्डन रिलीज होते हुए आप देखेंगे। आपके दिमाग पर अगर कोई टेंशन है, आप उस पर रिलीफ होता हुआ खुद अपनी आंखों से देखेंगे। आप रोजी में बरकत देखेंगे। ये मैं नहीं कह रहा, ये नबी पाक के फरमान है, उन्होंने वादे फरमाए हैं, उन्होंने ये हदीसें इरशाद फरमाई हैं। लेकिन हम न जाने क्यों दुरूद पाक में उस तरह इन्वॉल्व नहीं होते। और फिर कयामत के दिन इंशाअल्लाह, ये एक हदीस नहीं है, कई हदीसों को अगर आप पढ़ें, सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम फरमाते थे, तुम में से मेरे सबसे ज्यादा नजदीक कयामत के दिन वो होगा जिसने मुझ पर सबसे ज्यादा दुरूद पढ़ेंगे। मेरे हौजे कौसर में कुछ लोग आएंगे, हदीसों को खुलासा पेश कर रहा हूं, जिनको मैं कसरत दुरूद की वजह से पहचान लूंगा। प्यारे आका उन्हें पहचान लेंगे। नबी पाक कहीं फरमा रहे हैं कि मैं अपने साथ जन्नत में ले जाऊंगा जो दुरूद पाक कसरत से पढ़ने वाले होंगे। तो क्यों ना हम दुरूद पाक कसरत से पढ़ें। तो आए मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, पहली नीयत तो आज के इज्तिमा में ये करने कि इंशाअल्लाह अब रोजाना कसरत से दुरूद पाक पढ़ेंगे। एक बार मोहब्बत के साथ पढ़ ले, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस हदीस से एक और जो खूबसूरत बात सीखने को मिली कि सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम क़यामत के दिन किस तरह अपने उम्मतियों की शफाअत फरमाएंगे, किस तरह तलाश कर करके गुनाहगारों की बख्शिश करवाएंगे। यानी कितना प्यार है उन्हें कि उस दिन जब सारी दुनिया के लोग जमा होंगे, सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपने उम्मतियों का ख्याल होगा। नबी ये पाक के बहुत सारे कमालात, बहुत सारे औसाफ हमने सुने हैं, मगर आज पर्टिकुलरली शफाअत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कितना बड़ा इनाम है इस उम्मत पर। ये नबी ये पाक पर भी इनाम है कि उनको क़यामत के दिन कैसी इज्जत का मकाम अता किया जाएगा। हम सुनेंगे आगे बयान में। और फिर हम गुनाहगारों पर ये कितना बड़ा एहसान है कि हम उस नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उम्मती हैं जिनको रब ने मकाम महमूद अता फरमाया, जो शफाअत कुबरा फरमाएंगे। आज सुनते जाइए और ईमान ताजा कीजिए, अपनी मोहब्बत में और इजाफा कीजिए। और आखिर में इंशाअल्लाह बयान के मैं ये भी बताऊंगा कि वो कौन से आमाल हैं, अगर उसको हम अपना लें तो इंशाअल्लाह शफाअत के हकदार ठहर जाएंगे। इंशाअल्लाह नबी पाक की शफाअत मिलना मजीद आसान हो जाएगी। अब जरा सुनिएगा, हजरत हर्ब बिन सुरैज रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते कि एक मरतबा इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के शहजादे इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाहि तआला अलैह की मैं खिदमत में हाजिर हुआ और मैंने अर्ज की, आले रसूल हैं इमाम ज़ैनुल आबिदीन के साहबजादे इमाम मोहम्मद, कि ऐ प्यारे इमाम, इराक के लोग कहते हैं कि कयामत में नबी पाक अलैहिस्सलाम शफाअत फरमाएंगे, जरा ये फरमाइए क्या ये शफाअत हक है। सवाल किया उनसे तो हजरत इमाम मोहम्मद क्या कहते हैं, खुदा की कसम शफाअत हक है। मुझे हजरत मोहम्मद बिन हनफिया ने हदीस बयान की। उन्होंने मुसलमानों के चौथे खलीफा मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम से यह हदीस सुनी है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं रोजे कयामत शफाअत करता जाऊंगा यहां तक कि मेरा रब मुझे फरमाएगा, अरदीता या मोहम्मद, यानी ए प्यारे महबूब क्या आप राजी हो गए। मैं अर्ज करूंगा, रब्बी अरदीतु, ऐ मेरे रब में राजी हो चुका। सुभान अल्लाह, यानी नबी पाक की रिजा अल्लाह को महबूब होगी। और सुभान अल्लाह, फिर आगे जो कमाल का जुमला इरशाद फरमाया ना, ये समझिए इस बयान का इत्र है। अगर आप इसको इस टेस्ट को ले लेंगे ना, आपकी रूह भी आज खुश हो जाएगी। हजरत हर्ब बिन सुरैज फरमाते हैं, इमाम मोहम्मद ने यह हदीस शरीफ सुनाने के बाद फरमाया, ए अहले इराक, क्या तुम ये समझते हो कि कुरान करीम में सबसे ज्यादा उम्मीद दिलाने वाली ये आयत है? अगर मैं अब आप सबसे सवाल करूं कि कुरान की वो कौन सी आयत है जो सबसे ज्यादा उम्मीद दिलाती है, तो जिन्होंने कुछ कुरान तर्जुमे से पढ़ा है 99% वो ये जवाब देंगे कि एक आयत है जो गुनाहगारों के लिए बड़ी उम्मीद वाली है। वो कौन सी है? ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह। अल्लाह फरमाता है अल्लाह की रहमत से मायूस ना होना, बड़ी उम्मीद है इसने। मगर इमाम मोहम्मद क्या फरमाते हैं, कहते नहीं, हमारे नजदीक ये आयत नहीं है, बल्कि हम तमाम अहले बैत का ये मुत्तफिका फैसला कि सबसे ज्यादा उम्मीद दिलाने वाली कुरान की आयत यह है जिसने रब ने इरशाद फरमाया, वला सौफ युअतीका रब्बुका फतरदा, ए महबूब हमन करीम तुम्हें इतना अता फरमाएंगे कि तुम राजी हो जाओगे। अच्छा, बड़ी कमाल की बात है, इसने तो सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम को अता किया जा रहा है ना, इसमें हमें क्यों खुश होना है? उम्मत के लिए क्या इनाम है? अल्लाह अपने हबीब से फरमा रहा है, वला सौफ युअतीका रब्बुका फतरदा, ए महबूब हमन करीम तुम्हें इतना अता फरमाएंगे कि तुम राजी हो जाओगे। आपको पता है नबी पाक पर जब ये आयत नाजिल हुई तो सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया? आका अलैहिस्सलाम ने उससे फरमाया, जब तक मेरा एक भी उम्मती जहन्नम में हुआ मैं राजी नहीं होगा। कहते ये आयत सबसे ज्यादा उम्मीद दिलाने वाली है कि रब ने अपने हबीब को राजी करने का वादा फरमाया, और हबीब पाक ने अपनी उम्मत से क्या वादा कर लिया कि मैं राजी नहीं हूंगा जब तक मेरा एक एक उम्मती जहन्नम से बाहर ना निकाल लूं। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अब जरा गौर कीजिए, दुनिया में अगर हमें किसी को ब्लैंक चेक दे दिया जाए कि मांगिए क्या मांगना है, ऑफर कोई करे कि बताओ क्या चाहिए, तो हमें तो शायद अपने लोग याद आएंगे, अपने घर वाले याद आएंगे, अपने फ्यूचर प्लान्स याद आएंगे।
اللہ نے گویا نبی پاک کو اس آیت میں بلینک چیک عطا فرمایا، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب ان قریب تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ آقا اپنے لیے مانگتے، اپنی آل کے لیے، اپنی فیملی کے لیے۔ اے امتیوں، ہم سے کتنا پیار ہے، جب تک ایک بھی امتی جہنم میں ہوگا میں رب سے راضی نہیں ہوں گا، یعنی میں اس کو جہنم سے نکال لوں گا۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، شفاعت کے بارے میں عقیدہ کیا ہونا چاہیے، یہ بڑا ضروری ہے۔ اپنا بلیف سمجھ لیں، ایز اے مسلم ہمارا شفاعت کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے۔ یاد رکھیے کہ ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام قیامت کے دن شفاعت فرمائیں گے، آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی، اس کا عقیدہ رکھنا یہ واجب ہے، ٹھیک ہے۔ شفاعت مصطفیٰ کا انکار کفر ہے۔ کیوں کفر ہے؟ اس شفاعت کا جو انکاری ہے وہ قرآن کی آیتوں کا انکاری ہے، وہ حدیثوں کا انکاری ہے، کیونکہ قرآن میں واضح طور پر محبوب پاک کی شفاعت کا بیان ہے۔ اب میں چند قرآن پاک کی آیتیں اور چند حدیثیں بیان کرتا ہوں کہ کہاں کہاں نبی پاک کی شفاعت کا بیان ہے۔ ایک تو یہی آیت، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب ان قریب تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ اور نبی پاک کا یہ فرمانا کہ جب تک ایک امتی بھی جہنم میں ہوا میں راضی نہ ہوں گا، یہ پہلی آیت۔ اب دوسری سنیے، اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے 26ویں پارے میں سورہ محمد آیت نمبر 19، ارشاد ہوا وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور اے حبیب اپنے خاص غلاموں اور عام مسلمان مردوں اور عورتوں کے گناہوں کی معافی مانگو۔ اب ذرا غور کیجئے، معاف کرنے والا کون ہے؟ رب ہے۔ جس نے معاف کرنا ہے وہ خود ہی نبی پاک کو کیا فرما رہا ہے کہ اپنی امت کے لیے مجھ سے استغفار کر لو تاکہ میں ان سب کی بخشش فرما دوں۔ اب بتائیے کہ نبی پاک رب کا کوئی فرمان ٹال سکتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ربی نے فرمایا ہے کہ اے محبوب اپنی امت کی مجھ سے سفارش کرو، ان کے لیے استغفار کرو۔ تو قرآن کی یہ آیت بھی بتا رہی ہے کہ نبی پاک کو شفاعت کا حق عطا فرمایا، شفاعت کا تحفہ عطا فرمایا گیا۔ اور سبحان اللہ، اب آئیے پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 79 میں ارشاد ہوتا ہے عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مقام محمودا۔ کتنی خوبصورت آیت ہے۔ اللہ فرماتا ہے قریب ہے کہ آپ کا رب آپ کو ایسے مقام پر فائز فرمائے گا کہ جہاں سب تمہاری حمد کریں گے۔ مقام محمود کیا ہے؟ نبی پاک سے ہی سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ مقام محمود کیا ہے؟ فرمایا ہوا الشفاعہ، وہ شفاعت ہے۔ سبحان اللہ، مقام محمود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جب عطا کیا جائے گا نا، وہ قیامت کے دن ایسا نرالا منظر ہوگا، اللہ اکبر۔ انشاءاللہ عاشقان رسول اس دن کے انتظار میں ہیں۔ سیدی اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ خدا کی قسم اس دن نبی پاک کی عزت ساری دنیا دیکھے گی۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ اس دن صرف مسلمان نہیں، غیر مسلم بھی مان جائیں گے۔ جو آج نبی پاک کی شفاعت کے منکر ہیں وہ بھی مان جائیں گے، کیونکہ رب نے انہیں مقام کیسا دینا ہے وہ اپنی آنکھوں سے سب کچھ ہوتا ہوا دیکھ رہے ہوں گے، وہ مقام کیسا ہوگا۔ آئیے حدیث پاک کا خلاصہ سنیے اور ایمان تازہ کیجئے۔ نبی پاک کی خصوصیت یہ ہے کہ روزے قیامت پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سب سے پہلے اپنے روزہ مبارک سے باہر تشریف لائیں گے۔ جیسے ہی آپ اپنی قبر انور سے باہر آئیں گے، قبر سے تو سارے لوگ قیامت کے دن نکلیں گے نا، مگر فرسٹ آف آل سب سے پہلے جو اپنی قبر مبارک سے نکلیں گے وہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہوں گے۔ اور جیسے ہی اپنے روزے سے آپ باہر نکلیں گے 70,000 فرشتے تعظیم اور احترام کے لیے حاضر ہو جائیں گے۔ کیا شاندار پروٹوکول ہوگا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ پھر آپ کی خدمت میں براق پیش کیا جائے گا، جنتی سواری پیش کی جائے گی، جس پر سوار ہو کر آپ میدان محشر کو تشریف لائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اب سنیے نبی پاک کے فرمان، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ آقا فرماتے انا سید ولد آدم یوم القیامہ، قیامت کے دن میں تمام اولاد آدم کا سردار ہوں گا۔ ایک روایت میں فرمایا انا اولہم خروجا، قیامت کے دن سب سے پہلے میں ہی اپنی قبر انور سے باہر تشریف لاؤں گا۔ وانا قائدہم اذا وفدوا، جب سب بارگاہ الہی میں پیش ہوں گے میں سب کا پیشوا ہوں گا۔ وانا خطیبہم اذا انصتوا، جب سارے لوگ خاموش ہو جائیں گے، کسی میں جرأت نہیں ہوگی بات کرنے کی، میں خطیب ہوں گا۔ وانا مستشفعہم اذا حبسوا، جب انہیں روک لیا جائے گا، حساب شروع نہیں ہو رہا ہوگا، میں ان کی شفاعت کروں گا۔ وانا مبشرہم اذا انسوا، جب سب مایوس ہوں گے میں انہیں خوشخبری سناؤں گا۔ الکرامۃ والمفاتیح یومئذ بیدی، اس دن بزرگی اور عزت بھی میری ہوگی اور جنت کی چابیاں بھی میرے ہاتھ میں ہوں گی۔ وانا اکرم ولد آدم علی ربی، اور میرے رب کریم کی بارگاہ میں تمام اولاد آدم سے بڑھ کر میری عزت ہوگی۔ فرمایا اس روز 1000 خادم میرے گرد اس طرح ہوں گے